آداب۔ یہ بحث بہت پرانی ہے کہ انسان کی جو کل جمع شخصیت ہوتی ہے، یعنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ نتیجہ ہوتی ہے تربیت کا، تعلیم کا، یا جو قدرتی طور پر آدمی میں صلاحیتیں دی جاتی ہیں، یعنی نیچر اور نرچر کی بحث۔ دونوں سے مل کر ہی انسان کی جو شخصیت یا پرسنالٹی ہے وہ پنپتی ہے، لیکن اکثر شاید قدرت کا کچھ انتظام ایسا ہوتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں آدمی کی زندگی میں کہ جو اس کی پوری شخصیت پر ایک چھاپ چھوڑتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو کئی قصے سنائیں گے، نانی دادیوں کو سنائے ہوئے قصے ہیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اودھ کے نواب آصف الدولہ بہادر یوں تو بہت سخی مشہور ہیں، بہت دانویر، کہتے تھے جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ تو اس کا جو ان کی اس طرح سے شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، اس پر ان کی زندگی کہ کون سے ایسے واقعات تھے جو بہت اثر انداز ہوئے۔ اور ایک بات اور بھی تھی، نواب آصف الدولہ بہادر جب نواب بنے تو وہ فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ اس زمانے میں ایسا لکھنؤ نہیں تھا جس لکھنؤ کو ہم آج جانتے ہیں۔ جس لکھنؤ کا شہرہ ہے پوری دنیا میں، اس کی تہذیب کا، وہ نواب آصف الدولہ کا بسایا ہوا ہے۔ اور وہ آئے یوں تھے کہ ان کی جو والدہ تھیں بہو بیگم صاحبہ، ان سے کچھ ان کی انبن ہو گئی تھی۔ بوڑھی ماں سے ناراض ہو کے آئے تھے تو قدرت کا انتظام دیکھیے، کئی بزرگ عورتوں کا ایسا ان سے سابقہ پڑا کہ وہ ایک امٹ چھاپ چھوڑ گئے ان کی پوری پرسنالٹی پر، اور وہ بہت بڑے سخی اور دانویر اور بہت ہی نرم دل بادشاہ جو تھے وہ ثابت ہوئے۔ اس میں پہلا واقعہ ہم آپ کو بتائیں کہ جب نواب آصف الدولہ بہادر لکھنؤ آئے ہیں، ماں سے ناراض ہو کے آئے تھے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو ان کے ساتھ خفیہ طور پہ ان کے ہمراہ بھیجا تھا۔ اس میں ان کے 3 ماموں تھے، اس میں نواب مرزا علی خان، سالار جنگ اور ایک اور ماموں تھے۔ اس کے علاوہ کئی خواجہ سرا جو ان کی تربیت میں ان کا بہت زیادہ کردار تھا، یعنی الماس علی خان، تحسین علی خان، داراب علی خان اور جواہر علی خان، یہ سب بھی ان کے ساتھ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اب نواب کا اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ تعمیر کر رہے تھے لکھنؤ کی، تو اکثر جاتے تھے معائنے پر کئی جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے جو ماموزاد بھائی تھے نواب قاسم علی خان، یعنی ان کے بیٹے نواب، یہ ان کے والد تھے نواب مرزا علی خان جنہوں نے کالا امام باڑہ بنایا۔ تو ان کے بیٹے نواب قاسم علی خان نے ایک پل بنایا جو حسین آباد اور مفتی گنج کو جوڑتا تھا۔ وہ پل آج بھی ہے لیکن وہ پل چھپ سا گیا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک مسجد بھی ہے جو حسن رضا خان شہر کوتوال کی مسجد ہوا کرتی تھی، اس کے پہلو میں ایک بہت بڑا تکیہ ہوتا تھا قبرستان، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، اور بڑا میدان بھی تھا وہ ختم ہو گیا وہاں پر۔ تو جب نواب قاسم علی خان نے حسین آباد اور مفتی گنج کے درمیان یہ پلیہ بنائی یا پل بنایا، تو اس کے معائنے کے لیے، اس کے مجرے کے لیے، مجرا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ، کبھی آگے آپ پہ پورا ایک ایپیسوڈ کریں گے اس پہ۔ جب اس کے لیے نواب کو بلایا، اب بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو، منتریوں سنتریوں کو بلایا جاتا ہے انوگریشن کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے، تو نواب آصف الدولہ بہادر بنفس نفیس وہاں خود گئے۔ اب ان کا پورا ایک جلوس، آگے آگے گھڑ سواروں کی ٹولیاں، اس کے پیچھے شاہی باجا، اس پر ہاتھی کے اوپر، اس کے بعد نواب تشریف فرمائے۔ اب جب پورا راستہ جو تھا وہ خالی ہو گیا، آج بھی جیسے ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہے شہر میں تو سڑک کے دونوں طرف 2 رو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سب کھڑے ہوئے تھے، سب جھک جھک کے سلامیں کر رہے تھے بادشاہ کو، جے جیکار کر رہے تھے جس کو آج کہا جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ دوڑ کے آئی اور بیچ سڑک پہ بیٹھ گئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوکرا تھا، اس ٹوکرے میں ڈلی بھری ہوئی تھی کٹی ہوئی، اور کچھ بغیر کٹی ہوئی بڑے بڑے 2 سروتے تھے، یعنی جو چھالیا کہتے ہیں بہت سی جگہ پر ویسٹرن یو پی میں، جس کو سپاری کہتے ہیں جو پان میں کھائی جاتی، وہ بہت سی بھری رکھی ہوئی تھی۔ آپ سپاہی فوراً اس کو ہٹانے لگے، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں، چیخنے لگی، چلانے لگی، لوٹنے لگی زمین پہ۔ بادشاہ ہاتھی پر سوار تھے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کو ہٹاؤ نہیں، اس کو ہمارے قریب لاؤ۔ وہ لائی، وہ اپنی ٹوکری سمیت ان کے سامنے آ گئی، اور اس نے کہا کہ صاحب مجھے ایک آپ سے شکایت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کس کی شکایت کرنی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بھائی جو قاسم علی خان ہیں، انہوں نے پل جب بنوایا ہے تو میرا گھر جو تھا وہ اس پل کے راستے میں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا صاحب انہوں نے سپاہیوں سے کہہ کے ہمارے گھر کو یہاں سے اجڑوا دیا، ہاتھیوں سے ہول دلوائی، وہ جھوپڑی تھی، کچا مکان، وہ صاحب وہ ڈھہ گیا، اور ہم آج مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بادشاہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس پل کا معائنہ نہیں کیا، اور قاسم علی خان سے کہا کہ فوراً
اس کا ایک پکا مکان وہیں پر بناؤ۔ سنتے ہیں کہ وہ 100 برس سے زیادہ تک وہ مکان اسی بڑے میدان میں، وہ تکیے کے قریب جو مفتی گنج اور حسین آباد کے بیچ میں ہے، وہیں پل پر اس کا مکان بہت دن تک قائم رہا۔ دوسرا واقعہ یوں ہے کہ ایک بار نواب آصف الدولہ بہادر جو تھے وہ اکبری گیٹ کی چھت پہ سے پتنگ اڑا رہے تھے، چھوٹی چھوٹی جو بچوں والی پتنگ ہوتی ہے وہ اڑا رہے تھے، پتہ نہیں کیا شوق تھا۔ تو انہوں نے دیکھا نیچے سے ایک بڑھیا جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے اور وہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ بڑھیا کو ہمارے پاس، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ کتنے کی، یہ کون سی تسبیح ہے؟ تو اس نے کہا یہ 1,00,000 کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 1,00,000 تو ہم نہیں دے پائیں گے بھائی تمہیں۔ انہوں نے کہا سے 1,00,000 کی تسبیح ہے، یہ 1,00,000 یعنی جو مٹیریل ہے وہ 1,00,000 ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ 1,00,000 کی نہیں، ہم 10,000 کی لیں گے اس کو۔ 10,000 روپے دیے اس کو، اور وہ 1,00,000 کی جو تسبیح تھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ ایک ان کا طریقہ تھا لوگوں کی مدد کرنے کا، کیونکہ بہت دانگیر تھے، بہت سخی تھے نواب آصف الدولہ۔ تیسرا واقعہ بھی نواب آصف الدولہ بہادر کا ایک بزرگ عورت سے سابقے کا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ آصف الدولہ بہادر بہت بڑے، جس کو کہنا چاہیے بلڈر بادشاہ تھے، بڑے بڑے محل بنوائے انہوں نے، امام باڑہ بنایا، بڑا امام باڑہ، اور ان کو شہر میں بھی جو تھی وہ ایک ترتیب دینے کی، ایک ٹاؤن پلاننگ کا بہت شوق تھا۔ لہٰذا وہ اکثر شہر سے گزرتے تو خود ہاتھی پر سوار ہوتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ آج کی طرح کے میجرنگ ٹیپس ہوتے نہیں تھے، گز ہوتے تھے جس سے وہ ناپتے تھے کہ کتنا تمہیں الاؤڈ ہے یہاں فٹ پاتھ تک یا سڑک تک اپنی عمارت کو لانے کا، اور باقی اس کو وہ گروا دیتے تھے اور اس کو بنوا دیتے تھے۔ کیونکہ بہت نرم دل تھے تو اکثر لوگوں کو وہاں بٹھا دیتے تھے، عورتوں کو اور بچوں کو، کہ رو رہے ہیں ارے ہمارا گھر اجڑ گیا، تو وہ باقاعدہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ سب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مدد کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ سرکاری خرچے پر ان کا نئی دیوار اٹھا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ نواب کا گزر ہو رہا تھا تو پورا راستہ خالی تھا، ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اور اس کے ہاتھ میں ایک توا تھا، گمزی دار توا، گمزی دار توا جس کو عام طور پہ لوگ الٹا توا کہتے ہیں، جس پہ رومالی روٹی ڈالی جاتی ہے پکنے کے لیے، اس کو گمزی دار توا کہتے ہیں، اور جس پہ پھلکے پکتے ہیں وہ سیدھا توا کہلاتا ہے۔ بہرحال تو وہ آئی اور اس کے ہاتھ میں وہ توا الٹا تھا، اس میں کوئلے بھرے ہوئے تھے بہت سے، اور بیچ رستے پہ کھڑی ہو گئی۔ اب سپاہی اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہر کوتوال پریشان کیے، تو بہت بڑی غلطی ہو گئی اور نواب ناراض ہوں گے کہ عورت کیوں آ گئی راستے میں۔ جب اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو اس راستے میں، تو اس نے کہا ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے یہاں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا ہے، کتنے پہر ہو گئے، اور اب یہ صرف چولہے کے کوئلے ہیں جو ہم آپ کو توے میں دکھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کے کوئلے لو، کوئلے پھینکو نہیں، کوئلے لو، اور اس کے عوض میں اس کے توے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ ان کی سخاوت اور دانویر ہونے کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا انداز تھا آصف الدولہ بہادر کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ ابھی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، رومالی روٹی۔ یہ رومالی روٹی کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط استعمال ہے۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں لکھنؤ میں جہاں بھی لوگ جن کے گھروں میں پکتی ہے اس کو چپاتی کہتے ہیں، اور جس کو عام طور پر چپاتی کہا جاتا ہے اس کو پھلکا کہتے ہیں، رومالی نہیں کہتے ہیں۔ پہلے جب رومالی کہتے تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتے تھے، کیونکہ رومالی جو ہے وہ مردانے پیجامے کو جو دو پائچے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو جوڑ ہوتا ہے، اس پہ ایک ٹرائنگل قسم کی ایک جوڑ دیا جاتا، اس کو رومالی کہتے ہیں۔ تو روٹی رومالی نہیں، اب کیونکہ رومال کی طرح اس کو موڑنے لگے لہٰذا اس کو رومالی روٹی کہنے لگے۔ ایک واقعہ اور آصف الدولہ بہادر کا، جو ایک بوڑھی بزرگ کزگرنی تھی، اس کا ہے، ان کا گزر ہو رہا تھا تو ایک کزگر کی دکان تھی، اس میں بہت سے مٹکے رکھے تھے، سکورے رکھے تھے، ہنڈیاں رکھی تھیں، طباق تھے، آپ خورے تھے، جو محرم میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بہت مایوس بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں اس قدر مایوس ہوئے، تمہارا سامان یہ کس دن کے لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا رکھا تو محرم کے لیے تھا، مگر سارا سامان یہ بکا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ سال بھر انتظار کریں گے، جب پھر محرم آئے گا تو اس میں نکل جائے گا یہ۔ تو انہوں نے کہا جب تک یہ رہ پائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں آدھے سے زیادہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ اس کو کرو، اور اپنی سواری پہ خود اس کو بندھوا کے جتنا سامان تھا وہ اپنے ساتھ رکھا، اور اس عورت کو بہت انعام دیا اور بہت پیسے دیا اور بہت خوش ہوئی، اس نے بہت دعائیں دی۔ یہ واقعہ تو آپ نے سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا، بلکہ سینکڑوں بار کی سنی ہوئی کہانی۔ جب کوئی سیاح، کوئی ٹورسٹ بڑے امام باڑے جاتا ہے تو جو پہلا ہال ہے اس میں دائنی طرف ایک تعزیہ رکھا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ لاڈو ساقن یا لاڈو سقن جو پانی پلاتی تھیں ان کا تعزیہ ہے. اور یہ واقعہ عام ہے کہ وہ ان کی جو جھوپڑی تھی وہ بڑے امام باڑے کے کونے میں آ رہی تھی, اگر وہ نہ ہٹائی جاتی تو امام باڑہ ٹیڑھا ہو جاتا, پوری سیدھ میں نہیں ہوتا. انہوں نے ضد کی کہ صاحب ہم یہاں سے ہٹ تو جائیں گے مگر ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے, لیکن آپ کے شاہی امام باڑے میں ہمارا کاغذ کا ایک تعزیہ رکھا جائے گا. بادشاہ نے جو انہوں نے اس سے عہد کیا تھا اس کو نبھایا اور آج تک وہ تعزیہ رکھا ہے. شاہی جلوس میں اس تعزیے کو ہر سال نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بڑھیا کا تعزیہ. تو یہ تھے کچھ قصے نانی دادیوں کے سنائے ہوئے. نانی دادیوں کے قصے یوں ہی ہوا کرتے تھے, گرمیوں کی راتوں میں تارے گنتے گنتے کب سو جاتے تھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, صبح اسکول کے لیے جگائے جاتے تھے. نانیوں دادیوں کے قصوں کے سلسلے میں شاعر نے خوب کہا ہے کہ محلے کی سب سے پرانی نشانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی, وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا, وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا, بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی, وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی. امید ہے آپ کو آج کے ان قصوں کو سن کر اپنے بچپن کی کچھ یادیں تازہ ہو رہی ہوں, اپنی نانی دادیوں کی سنائی ہوئی کہانیاں یاد آ رہی ہوں. اگر ایسا آپ کو بھی کچھ یاد آ رہا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں, اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں اور ان سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, آداب.